أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر اذا لاقى. ایک صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ سب سے محبوب روزہ بھی حضرت داؤد کا، اور سب سے محبوب اللہ کے ہاں قیام جو ہے وہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ حضرت داؤد آدھی رات تک آرام فرماتے، پھر کھڑے ہو جاتے عبادت کے لیے، پھر تھوڑا آرام فرماتے، پھر کھڑے ہو جاتے، اور اسی طرح آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے، اور اگر دشمن کا مقابلہ ہو تو پھر کبھی نہیں بھاگتے تھے، جم کے کھڑے ہوتے تھے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس کو زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کا شوق ہو وہ بھی پھر یہی روزہ اختیار کرے کہ ایک دن روزہ ہو اور ایک دن افطار ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر متواتر روزہ ہو نا تو پھر وہ عادت بن جاتی ہے، عبادت نہیں رہتی، پھر اس کی ایک طبیعت بن جاتی ہے کہ نہیں کھانا بس نہیں کھانا ہے۔ لیکن اس لیے کہ ایک دن روزہ رکھے، ایک دن کھائے پیے، تاکہ وہ بھوک کا جو ہے تقاضا ہے وہ باقی رہے۔ وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابی حدثنا ابو اليمان الحكم نافع حدثنا ابو بکر بن ابی مریم عن زمرة بن حبیب ان ام عبد اللہ بنت شداد بن اوس قال بعثت النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن عند فطره وهو صائم وذلك في اول النهار وشدة الحر فرد إليها رسولها انا كان ذاك الشاة۔ اب بی بی فرماتی ہیں کہ ام عبداللہ بنت شداد ابن اوس کہ میں نے حضور کی خدمت میں ایک دودھ کا پیالہ بھیجا افطار کے وقت میں، چونکہ آپ روزے سے تھے، لیکن میں نے آپ کو اول ابتدا میں بھیجا تو، اور شدید گرمی تھی، تقاضا بھی تھا، لیکن حضور نے فرمایا پہلے مجھے یہ بتاؤ یہ بکری تمہارے پاس کہاں سے آئی ہے جس کا تم نے یہ دودھ بھیجا ہے؟ وقال اشتریتها من مالی، انہوں نے کہا میں نے خود خریدی ہے حضرت، میں نے اپنے مال سے بکری خریدی ہے۔ پھر آپ نے نوش فرمایا فلما كان من قد اتت ام عبد الله بنت شداد وقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت الیک بلبن مرثیۃ لک من طول النہار وشدۃ الحر فرددت الی الرسول فیہ فقال لها بذلک امرت الرسل۔ اس نے آ کے عرض کیا حضور شدید گرمی میں نے آپ کے لیے بھیجا، لیکن آپ نے پینے سے پہلے تحقیق کی کہ وہ بکری کس کی ہے، بکری ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہی تو ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ اللہ تعالی الا طیبا، کہ پاکیزہ چیزیں کھایا کرو، ولا تعمل الا صالحا، اور عمل وہی کیا کرو جو اللہ کے ہاں اچھا ہے۔ اس کے بعد کا ثبت فی صحیح مسلم وجامع الترمذی ومسند الامام احمد واللفظ له من حدیث فضیل بن مرزوق عن عدی بن ثابت عن نبی حازم النبی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا۔ صحیح حدیث ہے حضرت ابی ہریرہ کی روایت سے، حضور پاک نے فرمایا کہ لوگوں اللہ کی ذات پاک ہے، وہ پاکیزہ چیزوں کو قبول فرماتی ہے، ناپاک چیز کو کبھی قبول نہیں فرماتی۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اللہ نے جو حکم پیغمبروں کو دیا عقل حلال کا وہی حکم تمام مومنوں کو دیا ہے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ وقال یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ چیزیں استعمال کرو جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے۔ ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذی بالحرام مد یدیہ الی السماء۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ایک آدمی ہے بڑا لمبا سفر کرتا ہے اور اس کے اوپر غبار ہے، کوئی کپڑا بھی نہیں ہے، لیکن اس کا کھانا بھی حرام ہے، پینا بھی حرام ہے، لباس بھی حرام ہے، اور حرام سے غذا دیا گیا۔ ایسا آدمی جب ہاتھ اٹھاتا ہے آسمان کی طرف کہتا ہے یا رب
اے میرے اللہ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، ایسے آدمی کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ یعنی جس کا کھانا حلال نہ ہو، پینا حلال نہ ہو، جس کا غذا حرام ہو، اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اسی لیے ایک حدیث مبارک میں ہے کہ اگر کوئی آدمی حرام کے پیسے سے، سود کے پیسے سے، رشوت کے پیسے سے، چوری کے پیسے سے، ڈاکے کے پیسے پہ حج پہ آیا، تو جب وہ احرام باندھتا ہے کہتے لبیک اللہم لبیک لبیک وسعدیک، تو فوراً آواز آتی ہے لا لبیک ولا سعدیک وحجک مردود علیک، نہ تیری لبیک قبول ہے اور نہ تیری حاضری قبول ہے، تمہارا حج تمہارے منہ پہ مارا جاتا ہے، حرام کے پیسوں سے حج کرنے کے لیے آئے ہو۔ یا ربی، پھر کہاں سے دعائیں منظور ہوں گی؟ قالت امرأة حسن غریب لا نعرف الا من حسن مرزوق وقوله تبارک و تعالی وان هذه امتکم امۃ واحدہ، امت سے مراد یہاں دین ہے کہ تمام انبیاء کا دین ایک ہے، توحید، نبوت، قیامت۔ ای دینکم یا معاشر انبیاء دین واحد و ملت واحدہ، ایک ہی دین ہے، اور وہ کیا ہے؟ دعوت الی عبادت اللہ وحدہ لا شریک لہ، سب کا ایک ہی دین ہے کہ اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دو جس کا کوئی شریک نہیں۔ وَلِهَذَا قَالَ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، میں تمہارا رب ہوں، مجھ سے ڈرو اور اللہ میرے فرمان کی کبھی مخالفت نہ کرو۔ وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة الانبیاء امة واحدة، منصوب حال ہے، فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، الامم الذین بعثت الیہم الانبیاء، اللہ نے جن امتوں کے پاس پیغمبر بھیجے لیکن انہوں نے اتفاق کے بجائے تفرقہ پیدا کر دیا۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، اے یفرحون بما هم فیہ من الضلال لأنہم یحسبون انہم مہتدون، ہر امت سمجھتی ہے کہ میں صحیح راستے پہ، اسی میں وہ خوش ہیں۔ وَلِهَذَا قَالَ مُتَحَدِّدًا لَهُمْ وَوَاعِدًا، اب اللہ ان کو تحدید کے طور پہ خطاب فرماتے ہیں فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ، میرے محبوب آپ ان کو ان کی گمراہی میں ڈوبا رہے، چھوڑ دیں ان کو، فِي غَيِّهِمْ وَضْلَالِهِمْ وَالتَّاهِينَ إِلَىٰ حِينِهِمْ وَإِهْلَاكِهِمْ، ان کی مدت جو مقرر ہے اس پہ ہلاک ہوں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سزا دیں گے۔ اس لیے فرمایا وَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، کافروں کو تھوڑی مہلت دے دیں، شاید توبہ نہیں کریں گے تو پھر اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جائیں۔ ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ، چھوڑیں ان کو، کھائیں پیئیں اور اپنی چیزوں میں مست رہیں۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، آنے والے وقت میں یہ جان لیں گے کہ اللہ کا عذاب کتنا سخت ہے۔ وَقَوْلُوا وَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ، یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو مال دیا، اولاد دی، شاید یہ اللہ کو بڑے پسندیدہ ہے، نہیں، بالکل شعور ہی نہیں ہے ان کو۔ یعنی يَظُنُّ هَٰؤُلَاءِ الْمَغْرُورُونَ، یہ گمان کرتے ہیں کہ انما نؤتیہم من الاموال والاولاد، ہم نے جو ان کو مال دیا، اولاد دی، شاید ہی اللہ کے ہاں ان کا کوئی مقام ہے۔ کلا لیس الامر، ایسی بات ہرگز نہیں۔ کما یزعمون، جیسے ان کا گمان ہے کہ نحن اکثر اموال و اولاد وما نحن بمعذبین لقد اخطئوا فی ذلک وخاب رجاؤہم، یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں عذاب دیتے، یہ مال کیوں دیتے، شاید ہمیں عذاب نہیں ہوگا، لیکن ان نے غلط سوچا ہے، ان کی امیدیں غلط ہیں۔ انما نفعل بہم ذلک، ہم تو اس لیے دیتے ہیں کہ ان کو اور مہلت دیں، مہلت دیں، مہلت، انذارن و املاء مہلت۔ ولہذا قال بل لا یشعرون کما قال فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان کے مال اولاد کو دیکھ کے آپ تعجب نہ کیا کریں، ہم کبھی مال دے کے عذاب دیتے ہیں۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیاۃ الدنیا وقال انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم ان کو اور مہلت دیتی ہیں تاکہ یہ گناہوں میں اور بڑھتے چلے جائیں، پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبْ بِهَٰذَا الْحَدِيثِ، چھوڑ دیں اس کو جو آپ کی تکذیب، ہم اس کو خود اس سے بدلہ لیں گے۔ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ، اسی طرح فرمایا ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا،
چھوڑیں اس ظالم کو جس کو میں نے پیدا کیا، اب اس کو سزا بھی میں دوں گا۔ وقال تعالی وما اموالکم ولا اولادکم بالذی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن صالحا، تمہارے مال یا تمہاری اولادیں کوئی کام نہیں آئیں گی، ہاں مگر جو ایمان لائے عمل صالح کیے وہ کام آئیں گے۔ قال قتادہ فی قیاسمون انما نمدهم به من مال وبنین نسارع لهم في الخيرات لا يشعرون۔ قال مکر اللہ بالقوم فی اموالہم واولادہم، یہ اللہ کی آزمائش ہے بندوں کے لیے کہ مال بھی دیتے ہیں اولاد بھی دیتے ہیں۔ یا ابن آدم فلا تعتبر الناس باموالہم ولا اولادہم، لوگوں کے مال اولاد کو دیکھ کے اندازہ نہ لگاؤ، ولیکن اعتبرہم بالایمان والعمل الصالح، ان کا ایمان عمل صالح کو دیکھ کے اندازہ کریں۔ وقال الامام احمد حدثنا محمد بن عبید قال حدثنا ابان مسائل الصباح بن محمد بن مرة الحمدانی حدثنا عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا قسم بینکم واخلاقکم، اللہ پاک نے سب کے لیے خلق کو بھی تقسیم کیا جیسے رزق تقسیم کیا۔ وان اللہ یؤتی الدنیا من یحب ومن لا یحب، اللہ دنیا تو اس کو بھی دیتے ہیں جو اس کو محبوب ہے یا محبوب نہیں ہے، دشمن کو دیتے ہیں۔ لیکن ولا یؤتی الدین الا لمن احب، لیکن دین اس کو دیتے ہیں جس کو اللہ محبوب رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں فمن آتاہ اللہ الدین وقد احبہ، جس کو اللہ نے دین کی توفیق دی، عمل صالح کی توفیق دی، سمجھ لے کہ اللہ مجھے محبت فرماتے ہیں۔ والذی نفس محمد بیدہ لا یسلم عبد حتی یسلم قلبہ ولسانہ، اس وقت تک بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل بھی اور زبان بھی، ولا یؤمن حتی یأمن جارہ بوائقہ، اور مومن نہیں بن سکتا جب تک اس کے ہمسائے اس کے ظلم سے محفوظ نہ رہیں۔ قالوا وما بوائق ہو یا رسول اللہ، کی بوائق سے کیا مراد ہے؟ اور میں غشہ وذل غشمہ ظلمہ، دھوکہ دینا ہمسائے کو یا ظلم کرنا اس پہ۔ ولا یکسب عبد المال من حرام کو یبارک لہ فیہ، اگر مال حرام سے بندہ صدقہ کرے تو اس کے مال میں برکت نہیں ہوگی۔ ولا یصدق بہ ویقبل منہ، اور نہ ہی وہ صدقہ قبول ہوگا۔ ولا یترکہ خلف ظہرہ الا کان زادہ الی النار، اور اگر وہ مال چھوڑ گیا وہ بھی اس کے لیے جہنم کا ذریعہ بنے گا۔ ان اللہ لا یمحو السیئۃ بالسیئۃ، اللہ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتے بلکہ برائی کو نیکی سے مٹاتے ہیں۔ ولکن یمحو السیئۃ بالحسن ان الخبیث لا یمحو الخبیث، کیونکہ ناپاک چیز کسی ناپاک چیز کو جو ہے وہ پاک نہیں کر سکتی۔ واللہ